بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب آپ کی خدمت میں پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قیام حسینی۔ کتاب کے مؤلف آیت اللہ سید علی خامنائی، مترجم سید عقیل حیدر زیدی صاحب ہیں۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ انحراف اور بگاڑ کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بیان۔ جناب ابو ذر غفاری سے منقول ہے، ایک قول میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو العاص کا خاندان جو بنی امیہ کی اہم شاخوں میں سے ایک تھا، اور اسی ابو العاص کی نسل نے تقریباً 50 سال تک عالم اسلام پر حکومت کی ہے، مروان ابن حکم سے مروان حمار تک، جو بنی امیہ کے آخری اور مروانی سلسلے کے سارے خلفاء تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس ابو العاص کے خاندان کے افراد کی تعداد 30 نفر تک پہنچ جائے گی تو جناب ابو ذر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تمام وہ جدوجہد مبارزہ جس کے لیے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور قیام فرمایا، اور قیام امام حسین علیہ السلام سے پہلے دنیا اسلام جس بڑی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہو چکی تھی، ایسی مصیبت جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ گراں خاطر تھی، وہ ان 3 جملوں میں خلاصہ کی جا سکتی ہیں۔ یعنی طاغوتی حکومت اور الہی حکومت کے درمیان جو فرق ہے وہ انہی 3 نقطوں میں ہے۔ پہلا نقطہ اموال کے بارے میں، ظالم اور طاغوتی حکومت ایسی ہوتی ہے جو خدا کے مال کو اپنا مال سمجھتی ہے۔ زمین میں موجود خزانے، بیت المال، عمومی ثروت، درآمد، محصولات اور وہ سب چیزیں جنہیں تمام لوگوں کے درمیان تقسیم ہونا چاہیے، وہ امکانات اور وسائل جن سے سب لوگوں کو بہرہ مند اور مستفید ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کو لوگوں کا مال نہیں سمجھتی، نہ صرف یہ کہ محروم اور ضرورت مندوں کو اس میں زیادہ حقدار اور زیادہ حصے دار نہیں سمجھتی، اور نہ صرف یہ کہ دولت مندوں، اشراف اور قدرت مندوں کے ہاتھوں کو ان اموال سے منقطع نہیں کرتی، بلکہ اس کے برعکس محرومین، فقراء اور مساکین اور مستضعفین کے ہاتھوں کو ان خدا کے اموال سے منقطع کرتی اور کاٹتی ہے، اور مال خدا کو انحصاری اور اختصاصی طور پر اپنے لیے مخصوص قرار دیتی ہے، اور خود وہ اور اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے بھوکے کتے ہی مال خدا سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ طاغوتی حاکمیت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، جو حاکمیت الہی کے بالکل مد مقابل نقطہ ہے۔ حاکمیت الہی مال خدا کو خدا کا مال اور خدا کے بندوں سے متعلق سمجھتی ہے، اور اسے خدا کے کمزور، ناتوان اور ضعیف ترین بندوں کو دیتی ہے، اور فقیروں، مسکینوں اور محروموں کو ثروت مندوں، مالداروں، اشراف اور قدرت مندوں پر ترجیح دیتی ہے، اور خود اپنے آپ کو معاشرے کے پست ترین اور محروم ترین انسانوں کی صف میں قرار دیتی ہے۔ جیسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت، آپ حضرات جانتے ہیں کہ امیر المومنین ایسی غذا کھاتے اور ایسا لباس زیبتن کرتے تھے کہ دنیا اسلام میں اس وقت اس سے زیادہ سخت تر غذا اور لباس موجود ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ ایک فرق تھا جو آل ابی العاص یعنی بنی امیہ کی وہ شاخ جس نے سالوں حکومت کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی حکومت اور اقتدار سے ڈرایا بھی کرتے تھے۔
کے طرز حکومت اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالخواہ اور مرود پسند حکومت کے درمیان موجود تھا۔ دوسرا نقطہ، یہ طاغوتی حکومتوں کی دوسری خصوصیت ہے کہ وہ بندے خدا کو خود یعنی اپنا غلام اور بندہ شمار کرتے ہیں۔ البتہ ممکن ہے کہ زبان سے اس بات کا اظہار نہ کریں کہ لوگ ہمارے غلام ہیں، لیکن در حقیقت واقعیت یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اور یہ وہی چیز ہے جس نے بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں میں اسلام کی ابتدائی صدیوں میں شدت کے ساتھ پیش رفت کی اور تیزی سے پروان چڑھتی رہی۔ یہ سلسلہ معاویہ کے زمانے سے شروع ہوا اور یزید کے زمانے میں بھی موجود تھا، اور اس کے بعد مروان اور عبد الملک کے زمانے میں اپنی انتہا کا پہنچ گیا، اور اسی طرح جاری و ساری رہا ہے۔ یعنی عوام الناس کو واقعا اپنا غلام سمجھتے تھے، البتہ ابتدائی دہائیوں میں یہ بات کہتے نہیں تھے۔ بعد میں جب چند دہائیاں ان کی حکومت اور اقتدار کی گزر گئیں تو تیسری صدی ہجری کے شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے اواخر میں عرب کا ایک مشہور و معروف مصنف یعنی جاہز صراحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں یہ بات لکھتا ہے کہ تمام لوگ امیر المومنین کے غلام ہیں، یعنی اسی فاخر فاجر خلیفہ کے غلام جسے وہ امیر المومنین کا نام دیتے تھے۔ وہ لکھتا ہے وہ خلیفہ آقا و مولا ہے اور والناس عبید اللہ ہو، لوگ اس کے بندے اور غلام ہیں۔ جی ہاں، یہ تفکر اور یہ سوچ اسلام کی ابتدائی انحراف اور اسلامی حکومت کا راستہ ٹیڑھا ہونے کے بعد پیدا ہوئی۔ یہ ایک دوسری خصوصیت ہے کہ عوام الناس کو بندگان خدا کو اپنا بندہ اور غلام شمار کرتے ہیں، لوگوں کی نسبت کسی قسم کی عزت و احترام کے قائل نہیں ہیں، ان کے کسی حق کو نہیں مانتے، نہ کوئی حق انتخاب ہے اور نہ ہی حق رائے۔ اگر کسی کی بیعت بھی کرنی ہے تو جس کی خلیفہ یا طاقتور زور آور شمشیر بدست اور قدر ضرورت مند طبقہ پسند ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اسی کی مجبوراً بیعت کریں۔ لوگوں کو کچھ اس طرح کی صورتحال سے واسطہ تھا۔ تیسرا نقطہ، دین خدا بند متعال کو اپنے ہاتھوں کا باغیچہ اور کھیل تماشا قرار دیتے۔ لفظ دخلت کا معنی یہ کہ وہ دین خدا کے ساتھ اپنے من پسند کام انجام دیتے تھے۔ ایک وقت ضروری ہے کہ اظہار بندگی کرے تاکہ لوگوں کو فریب اور جھانسا دے کر اپنی طرف مجذوب کرے، اپنا معتقد مرید بنائے تو اسلام و قرآن کا نام اپنی زبان پر لاتے ہیں، نماز جماعت پڑھتے ہیں اور ہر طرح کی ریاکاری اور دکھاوا کرتے ہیں۔ ایک اور وقت ضروری ہے کہ احکام اسلام کو اپنی ذاتی اور شخصی زندگی یا اپنی اجتماعی زندگی میں یا کسی کام میں یا کسی حکم میں یا کسی جنگ یا صلح کے موقع پر آسانی کے ساتھ کچل دیں اور پامال کر دیں، اور جس طرح بھی چاہتے اسلام سے استفادہ کریں تو ایسا ہی کرتے ہیں، گویا کہ اسلام ان کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والا اور انہیں دستور دینے والا نہ ہو، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں کہ جس وقت اور جس طرح کے سے ان کا دل چاہے اسلام کے نام سے استفادہ کریں۔ وہی چیز جو بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء کی زندگی میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اگر کوئی شخص پہلی اور دوسری صدی ہجری کے ان گریہ آور تاریخ و سیاہ ایام کی تفصیل کتابوں میں پڑھے تو وہ اس وقت سمجھے گا کہ جس کی خبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل ابی العاص کے بارے میں دی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو ان کا دل چاہتا ہے انجام دیتے ہیں، حدیثیں کرتے تھے، بعض آیات پڑھنے سے روکتے تھے
اور ان کی تفسیر کرنے کو حرام قرار دیتے تھے۔ مثلاً کہتے تھے فلاں آیت کو پڑھو اور یہ بھی ضروری کہ اس طرح معنی کرو، یعنی بالکل اسی طرح جس کی انہیں ضرورت اور نیاز ہوتی تھی۔ کچھ ایسے نام نہاد لوگ بھی تھے جنہوں نے رجال دین یعنی دینی علماء اور شخصیات کہا جاتا تھا، جو سینے پر تعظیماً ہاتھ رکھنے والے، مزدور، خلافت کے پرچرج، مرغن اور انواع و اقسام سے پر دسترخوان پر بیٹھنے اور اس سے بہرہ مند ہونے والے دین خدا کو بھول جاتے تھے، جو ان سے چاہتے یہ ان کی خواہش اور میل کے مطابق انجام دیتے تھے۔ یہ تین نقطے وہ ہیں جن کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے خبر دی تھی۔ جناب ابو ذر غفاری کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جب آل ابو العاص کی تعداد 30 افراد تک پہنچ جائے گی تو وہ اپنا انجام لکھیں گے، مال خدا کو اپنا مال سمجھیں گے اور بندگان خدا کو اپنے بندے اور غلام سمجھیں گے، دین خدا کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بازیچہ بنا دیں گے، اور یہی سے کچھ ہو چکا تھا۔ آل ابو العاص حکومتی مشینری میں شاید ابھی 30 افراد تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ عالم اسلام کے لیے سب مشکلات پیدا ہو گئی تھی، یعنی حکومت الہی اور امامت وہ الہی منصب ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ ایک اس طرح کا منصب امامت اور ایک اس طرح کا مفہوم اب تاغوتی سلطنت میں تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک ایسی حکومت کے جس قدر کسی شریر ترین اور شیطان صفت ترین بدبختی کا کسی انسان کی ذات سے تصور کیا جا سکتا ہے۔ انسان ان سلاطین کی زندگی اور ان کی حکومت میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ہر وہ برائی جو وہ جانتے تھے انجام دیتے تھے، اور جن بری چیزوں اور قباحتوں کا انہیں علم نہیں تھا، اور اپنے سابقہ حکمرانوں، ایران کے بادشاہوں اور روم کے فرما رواؤں کی یادگاروں سے سیکھتے اور انجام دیتے تھے۔ ایک اس قسم کی ناگفتبہ صورتحال وجود میں آ چکی تھی۔ اس انحراف اور بگاڑ کے مد مقابل کون قیام کرے؟ اب اس قسم کی صورتحال اور وضعیت کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ تاریخ کے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ اس وقت کے عالم اسلام اور بعد میں آنے والی اسلامی نسلوں کے لیے ایک ناشناختہ اور نامعلوم حکم الہی ہے کہ جب اسلامی معاشرے کے لیے اس قسم کی صورتحال پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے اور وظیفہ اور ذمہ داری کیا ہے۔ جس وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام فقط مسند حکومت اور قدرت پر فائز تھے تو ان کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ تھی کہ اجازت دے کہ نہ دے کہ اس قسم کی صورتحال وجود میں آئے۔ اس لیے آپ جنگ کرتے تھے جب تک علی باقید حیات رہے۔ کوئی شخص اعلانیہ طور پر فسق و فجور اور گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا تھا۔ آپ قرآن کریم کی آیات سے تمسک اور استدلال کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مشتبہ نے بھی اسی راستے کو اپنایا اور ان کی پیروی کی، یہاں تک کہ آپ نے احساس کیا کہ آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مانند آگے نہیں بڑھ سکے۔ امیر المومنین کے پاس افرادی قوت کافی زیادہ تھی، وہ جنگ و جہاد کے لیے بھی تیار تھے، لیکن وہ افرادی قوت و طاقت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے اختیار میں نہ آ سکی۔ 5 سال گزرنے کے بعد وہ افراد جنگ کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ خصوصیات جو حضرت امیر المومنین کے اندر موجود تھیں اور اسی وجہ سے وہ افرادی قوت کو اکٹھا کر سکتے تھے۔ معاویہ کے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے دور میں زیادہ سے زیادہ اثر و نفوذ حاصل لینے کی وجہ سے وہ پہلے ہی اپنی خصوصیات بھی اب وجود نہیں رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام مجبور ہوئے
کہ اپنا راستہ اور طریقہ کار تبدیل کریں، یعنی راستہ اور ہدف ایک ہی ہے لیکن ٹیکنیک اور طریقہ کار ایک دوسری چیز ہے، جس کے بارے میں نے امام حسن علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی صلح کے ضمن میں شاید پہلے بحث کی ہے۔ اگر کسی وقت فرصت میسر آئی اور اس بارے میں بحث و گفتگو کر سکا تو واضح اور روشن کروں گا کہ وہ بہترین، خوبصورت ترین اور مضبوط و قوی ترین کام جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں انجام دیا، اس وقت جب لوگ ابھی آگاہ اور مطلع نہ تھے، ابھی طاغوتی حکومت کی حقیقت ان کے لیے آشکارا اور عیاں نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون کون سی مصیبتیں ان کے انتظار میں ہیں۔ کچھ اس قسم کی شرائط اور صورتحال میں بہترین اور قوی ترین کام وہی تھا جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے انجام دیا، یعنی معاویہ کے ساتھ صلح۔ اس صلح کا مطلب جنگ بندی تھا، لیکن یہ صلح بھی ایک قسم کی ٹیکنیک اور حکمت عملی تھی، اور اس وقت کے خواص یہ بات جانتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کسی مناسب فرصت کے انتظار میں ہیں تاکہ اچھی طرح ماحول کو سازگار بنا سکیں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک صحیح و کوشش کی، انتھک محنت کی اور کافی حد تک ماحول کو سازگار بنا لیا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی نوبت آئی تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے راستے کو جاری رکھا۔ پورے 10 سال امام حسین علیہ السلام بھی اسی انداز سے کام کرتے رہے، لوگوں سے گفتگو میں حالات سے آگاہی کا سامان کیا اور ان کی فکری تربیت کی، اپنے قریبی اصحاب اور ساتھیوں کو سفارشات اور نصیحتیں کرتے رہے، شیعوں کو آپس میں متحد کرنے کی تلقین کرتے رہے، علماء، فقہا اور دوسرے مؤثر افراد کو ان کے وظائف اور ذمہ داریوں کا احساس دلاتے رہے۔ لیکن معاویہ کے برسر اقتدار ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کام انجام نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ معاویہ نے سختی کے ساتھ ہر چیز پر اپنا کنٹرول جمایا ہوا تھا۔ اس کا کہ زندہ ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ جس کی امید اس وقت کے حالات میں کی جا سکے۔ لیکن سن 60 ہجری میں معاویہ دنیا سے چل بسا۔ جس وقت معاویہ دنیا سے چلا گیا تو قیام کے لیے وہ ضروری ماحول فراہم ہو گیا، یعنی لوگ پہلے سے تیار ہیں، اذہان بھی کافی حد تک آمادہ ہیں، کیونکہ تمام چیزیں لوگوں کو بتا دی گئی ہیں۔ دوسری طرف یزید کی شخصیت معاویہ کی شخصیت سے کسی بھی طرح قابل مقایسہ و موازنہ نہیں ہے۔ معاویہ نے کم از کم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو درک کیا تھا، لوگ اس سے اسلام کے ظواہر کا مشاہدہ کرتے تھے، اس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری کچھ لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ضد اسلام اور خلاف شرع کاموں کا علیہ اعلان مرتکب نہیں ہوتا تھا، ایک جانی پہچانی شخصیت کا حامل تھا۔ خود معاویہ اور اس کا بھائی شام کو فتح کرنے گئے اور فتح کرنے کے بعد وہیں ٹھہر گئے اور شام ان کی حکومت کا مرکز بن گیا تھا، لیکن یزید ان خصوصیات کا حامی مالک نہیں تھا۔ یزید کا عالم اسلام سے بنیادی طور پر کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ یزید ایک شراب خوار، فاسق و فاجر اور اعلانیہ طور پر گناہ کا ارتکاب کرنے والا آدمی اور ایک ایسا شخص تھا کہ دنیا اسلام میں سے حسین ابن علی علیہ السلام جیسا کوئی شخص اس کے خلاف پرچم مخالفت بلند کر سکتا تھا اور یہ کہہ سکتا تھا کہ میں یزید جیسے شخص کی بیعت کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ بیعت کے لیے شائستہ اور سزاوار فرد نہیں ہے، اور یہ آپ کا انکار ایک ایسی تحریک کا مبدا اور آغاز بن جائے جس کی بنیاد پر آپ سفر کا آغاز کریں اور اپنے ساتھ لوگوں کی ایک مخصوص تعداد کو بھی لے چلیں اور عالم اسلام کو زندہ کریں اور اسلامی نظام کو دوبارہ اس کے مقام پر، اس کے صحیح مقام پر پلٹائیں اور ملوکیت و سلطنت کو دوبارہ الہی و اسلامی امامت میں تبدیل کر دیں۔
کچھ اس قسم کا ماحول سازگار ہو گیا تھا جہاں حسین ابن علی علیہ السلام کا کردار واضح اور روشن ہوتا ہے۔ البتہ میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر تاریخ کے اس مرحلے میں ہمارے ائمہ طاہر میں سے جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر ہوتا تو وہ بھی یہی کام انجام دیتا۔ اگر یہی صورتحال امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے دور میں پیش آئی ہوتی، امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں پیش آتی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں پیش آتی، اور یا امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں پیش آتی، ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے جس کے زمانے میں بھی یہ صورتحال اور اس قسم کی شرائط پیش آتی تو اسلام کے شہید بزرگ اور سید الشہداء کو بھی وہی امام بزرگوار قرار پاتے ہیں۔ لیکن یہ شرائط امام حسین علیہ السلام کے دور میں پیش آئی۔ ائمہ علیہ السلام میں سے جس کے زمانے میں بھی یہ صورتحال اور اس قسم کی شرائط پیش آتی ہے تو اسلام کے شہید بزرگ اور سید الشہداء بھی وہی امام بزرگ قرار پاتے ہیں۔ لیکن یہ شرائط امام حسین علیہ السلام کے دور میں پیش آئی اور اس چیز کی خبر خدا بند متعال نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی سے دے دی تھی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو اس سے آگاہ فرما دیا تھا۔ پس وہ وظیفہ کون سا تھا جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستور دیا ہوا تھا اور علم الہی میں بھی معلوم و محفوظ تھا اور اسلامی نظام کے اراکین میں سے شمار ہوتا تھا؟ جب اسلامی نظام اپنے حقیقی اور صحیح راستے سے ہٹنے لگے تو ضروری ہے کہ یہ کام انجام دیا جائے اور اس وظیفے پر عمل کیا جائے۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ وہ وظیفہ جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین فرما دیا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس پر عمل کیا تھا، وہ وظیفہ کیا تھا؟ وظیفے کی انجام دہی میں علماء و مورخین کے نظریات، اس وظیفے کے بیان کرنے اور امام حسین علیہ السلام کے عمل کی جمع بندی کرنے کے حوالے سے مختلف نظریات اور آراء بیان کی گئی ہیں۔ علماء نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں، سابقین اور گزشتگان نے بھی باتیں کی ہیں اور بعد میں آنے والوں نے بھی۔ ان آخری سالوں میں اس حوالے سے دو طرح کی جمع بندی پائی جاتی ہے، جس میں سے میری نظر میں کوئی سی جمع بندی بھی درست نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ یعنی ایک تیسری چیز امام حسین علیہ السلام کے اس عمل کے سلسلے میں جمع بندی کے طور پر صحیح ہے۔ بعض لوگ اس نظریے کے قائل ہوئے ہیں کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حکومت حاصل کرنے اور اقتدار کو ہاتھ میں لینے کے لیے قیام فرمایا، لیکن قیام امام حسین صرف حکومت کے حصول کے لیے تھا، صرف اس لیے تھا کہ حضرت خود حکومت کی باغ ڈور سنبھال لیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یزید ایک غیر صالح اور فاسد شخص ہے اور اس نے اسلامی معاشرے کو بڑے خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تاکہ حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ آپ نے لشکر اور سامان لشکر بھی فراہم کر لیا تھا، جبکہ یہ صرف بات ہی ہے۔ اس کے بعد جب مکہ معظمہ سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے تاکہ وہاں قیام کریں، اور آج کی اصطلاح میں کوفے کو آزاد کرائیں اور اپنے لشکر و سپاہ کو وہاں جمع کر کے یزید کی مرکزی حکومت کے خلاف شوری برپا کریں۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور راستے ہی میں خبر ملی کہ کوفے والے اپنی حمایت اور وعدوں سے پلٹ گئے ہیں، تو آپ نے بھی وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور فرمایا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں یمن چلا جاؤں یا وہیں چلا جاؤں جہاں میں پہلے تھا اور وہیں اپنی زندگی گزاروں۔ ایک نظریہ اس بارے میں یہ ہے، البتہ اس نظریے کے ماننے والے اپنے اس نظریے کی تائید میں دلائل اور قرائن بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرے بعض لوگ اس نظریے کی طرف گئے ہیں کہ نہیں، جناب امام حسین ابن علی
ہرگز حکومت کے کرنے یا اقتدار حاصل کرنے کی کوئی نیت یا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ مسلمانوں پر حکومت اور ریاست کرنے اور زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ آپ تو قتل اور شہید ہونا چاہتے تھے۔ دراصل آپ نے اس لیے قیام فرمایا کہ تاکہ شہید کر دیے جائیں، کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ زندہ رہنے والوں کے ساتھ اپنے اس الہی وظیفے اور ذمہ داری کو انجام نہیں دے سکیں گے، لہذا آپ نے سوچا کہ اپنے قتل کیے جانے کے ساتھ اس الہی اور فلسفے اور ذمہ داری کو انجام دیں۔ اب جبکہ زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ ہم کوئی کام انجام نہیں دے سکتے، تو بس شہید ہو جانے کے ساتھ ایسا کام کر جائے کہ یہ بھی ایک نظریہ اور طرز فکر ہے۔ یہ نظریہ اس بات پر قائم ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام جب ابتدا میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت سے مسلسل آپ کی نیت اور ارادہ یہی تھا کہ جائیں اور شہید ہو جائیں۔ حقیقت میں آپ کا ارادہ اس کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ جب آپ مکہ معظمہ تشریف لائے تب بھی یہی ارادہ رکھتے تھے۔ آپ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ کون سی حساس اور مناسب موقع پیش آئے جب آپ شہادت کے رفیع و بلند درجے پر فائد ہو۔ یہ بھی ایک نظریہ، اور یہ نظریہ بھی پہلے نظریے کے مانند صحیح نہیں ہے۔ حقیقت امر یہ کہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نہ تو حکومت حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے اور نہ ہی شہید ہونے کے لیے۔ وہ چیز جو میں پہلے یہاں پر ایک جملے میں آپ برادران و خواہران کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو بطور خاص خلاصہ ذہن میں رکھیں، اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ شہید ہونا اور حکومت حاصل کرنا امام حسین ابن علی علیہ السلام کے اہداف و مقاصد میں سے نہیں تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے قیام اور تحریک کے نتائج میں سے تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام اور تحریک کا تعلق اور یقینی نتیجہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہونا تھا، یعنی امام حسین اس راستے میں یا تو حکومت حاصل کر لیتے اور یا پھر شہید کر دیے جاتے۔ اس بات کو امام بھی جانتے تھے، البتہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ آج شہید کر دیے جائیں گے، لیکن وہ تحریک جس کا آغاز امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس کا طبعی طور پر انجام ان دو نتیجوں میں سے کسی ایک کی صورت میں نکلتا تھا، یعنی شہید ہو جانا یا حکومت حاصل کرنا۔ کوئی ایک نتیجہ تو ضرور ہونا ہی تھا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کا ہدف و مقصد نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا ہدف و مقصد کیا تھا؟ آپ کا ہدف و مقصد خود قیام اور یزید کی حکومت کے خلاف ایک مزاحمتی تحریک کا آغاز کرنا تھا، خود ایک الہی تحریک اور جنبش کو ایجاد کرنا اور اپنی مخالفت کا اعلان کرنا تھا۔ اگر یہ مزاحمتی تحریک حصول حکومت اور اقتدار تک منتہی ہو جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور اس کے نتیجے میں حکومت حاصل کر لی تھی، لہذا آپ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتے اور دنیا کو آباد کرتے اور دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ اور گلستان بنا دیتے اور حکومت نبوی کے سلسلے کو جاری رکھتے۔ لیکن اگر چنانچہ اس قسم کے قیام کے نتیجے میں حکومت نہ ملتی اور آپ بالآخر اس قیام کے نتیجے میں قتل اور شہید کر دیے جاتے تو آپ اس کا بھی استعمال کرتے، کیونکہ آپ کا ہدف و مقصد خود اس قیام سے ہی پورا ہو گیا تھا۔ برابری میں اس تیسرے نظریے کا قائل ہوں کہ شہید ہو جانا یا حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لینا کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے اہداف و مقاصد میں سے نہیں تھا، بلکہ آپ کا ہدف و مقصد یہ تھا کہ خود یہ مزاحمتی تحریک اور قیام وجود میں آئے، کیونکہ خود اس تحریک کا وجود میں آنا اس وقت مسلمانوں اور طول تاریخ میں دنیا میں آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ حسنہ تھا۔ یہ مزاحمتی تحریک اسلامی نظام میں موجود ایک بہت بڑے خلا کو پور کر دیتی۔ یہ وہی چیز تھی جس کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب تم یہ دیکھو کہ زمانہ ویرانی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے اور اسلامی نظام
فساد کا شکار ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے مقابلے میں قیام کرو اور تحریک کا آغاز کرو۔ اس بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے، لیکن خود حضرت طبعی طور پر اس الہی وظیفے پر عمل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موضوعی موقع ہی نہیں ہوا تھا، یعنی ایسا انحراف اور بیکاری ہی وجود میں نہیں آیا تھا، اور عمل کو بھی ضرور انجام پانا چاہیے تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی تھی، زکوٰۃ سکھائی تھی، حج اور جہاد کے بارے میں بھی مسلمانوں کو احکامات بتائے تھے اور خود ان سب پر عمل کر کے بھی دکھایا تھا، لیکن اس کام کو اپنی آپ کے جانشینوں میں سے کسی ایک نے انجام دینا تھا اور اسے بھی لوگوں کو سکھانا اور انجام دے کر دکھانا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کام انجام دیا۔ بس ہم بطور خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف و مقصد یہ تھا کہ یہ قیام اور مزاحمتی تحریک انجام پائے، تاکہ اس تحریک کے انجام دینے کی برکت سے پوری انسانیت آئندہ تاریخ میں آنے والے مسلمان اور خود اس وقت کے مسلمان ایسی صورت حال و اوضاع و احوال کے مقابلے میں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں کو سمجھیں اور جان لیں کہ جب ظلم حکومت کرے، جب کفر حکومت کرے اور جب اسلامی نظام فساد و انحراف کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس بات کا خوف ہو کہ یہ ریل گاڑی جلد ہی اپنی پٹری سے اتر جائے گی، تو وظیفہ کیا ہے؟